جب ظلم بڑھ جائے، جب انسانیت کو شرمندہ کیا جانے لگے، جب راجا اپنی پرجا پر اتیاچار کرنے لگے، جب حق کی زبان طاقت کے زور سے دبائی جانے لگے، جب بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے، جب اللہ کا انکار کیا جانے لگے، جب اس کے رسولوں اور پیغمبروں کا مذاق اڑایا جانے لگے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین، توحید اور ایمان کو برا بھلا سمجھا جانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے، جو نشانیاں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے جہاں عبرت کا سامان ہوتی ہیں، وہیں انکار کرنے والوں کے لیے سزا اور عذاب بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت کس طرح سے دنیا وبا اور مرض سے پریشان ہے، کبھی سیلاب آ رہا ہے، کبھی طوفانوں کی دستک ہے، کبھی بیماریوں کا زور ہے، اور ابھی ہمارے ملک میں تو ٹڈیوں کی فوج اس کثرت سے ملک کا سفر طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی یاد تازہ کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی فرعون کا اور فرعونیوں کا ظلم بہت بڑھا ہوا تھا، بہت شرکس تھا فرعون اور اس کی قوم۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی، انہیں برا بھلا کہنے کی ہر گھڑی سازش کی جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، طرح طرح سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، ان سے وعدے کیے، مگر انہوں نے وعدے کو وفا نہیں کیا، انہوں نے آپ کے عہد کو توڑ دیا، آپ کے وعدے کی خلاف ورزی کی، آپ کے بارے میں برا بھلا کہا، آپ کی شان میں گستاخی کی، رب تبارک و تعالیٰ کا انکار کیا۔ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے پر جب اس قوم کی سرکشی میں کمی نہیں آئی بلکہ سرکشی اور بڑھتی چلی گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اگینسٹ میں، ان کے خلاف میں دعا کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ والقنبل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، کہ ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ طوفان سیلاب والا طوفان تھا، وہ ایک دم چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور پانی کی اتنی زیادہ کثرت کہ انسان ڈوبنے کے قریب ہو جائے، ہر انسان کے گلے تک وہ پانی پہنچ چکا تھا، اگر کوئی بیٹھنا چاہے تو اس پانی میں ڈوب جائے اور غرق ہو جاتا تھا، ڈوب بھی جاتا تھا، اتنا پانی کا لیول اونچا ہو چکا تھا۔ لیکن وہیں بغل میں ملے جلے بنی اسرائیلیوں کے گھر تھے، ان کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی، اس کے فضل سے محفوظ رہے۔ صرف اور صرف انہیں سبق سکھانا تھا کہ وہ باز آ جائیں، توبہ کر لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دامن میں پناہ لے لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان لیں، فرعون کو چھوڑ دیں۔ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نشانی ظاہر ہوئی، مگر وہ جب پریشان ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ آپ دعا کریں، ہم اس کے بعد یہ ظلم نہیں کریں گے، یہ سرکشی نہیں کریں گے، بنی اسرائیلیوں کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ جب اس طرح سے انہوں نے وعدہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گڑ گڑائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کی وجہ سے وہ وبا ٹل گئی۔ وہ جو نشانی آئی تھی وہ نشانی ایک ہفتے رہ کر کے ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جب اس سیلاب کے جانے کے بعد کھیتوں میں لہلہاتی فصلیں دکھائی دینے لگی، جب کھیتوں میں سرسبز و شاداب فصلیں دکھائی دینے لگی تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی تکلیف کی چیز ہے، زحمت کی چیز ہے، یہ تو نعمت تھی، اور وہ پھر اسی سرکشی پر اتر آئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد ایک مہینے کا فاصلہ، یہ جتنے عذاب آئے، جتنی نشانیاں ظاہر ہوئی، وہ ایک ایک ہفتے کی تھی۔ طوفان آیا، ایک ہفتے رہا، اور جو بھی اس طرح سے بعد میں آنے والی نشانی ظاہر ہوئی، ایک ایک ہفتے رہی، اور ہر عذاب، ہر نشانی کے بیچ میں ایک مہینے کا فاصلہ ہو رہا تھا۔ پھر جب انہوں نے اپنی سرکشی سے توبہ نہیں کی تو دوبارہ عذاب آیا، دوبارہ پروردگار عالم کی نشانی ظاہر ہوئی۔ وہ نشانی کیا تھی؟ ٹڈیوں کی تھی۔ اس کثرت سے ٹڈیوں کی فوج اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنی مرضی سے اپنے حکم سے اتار دی کہ ان کا جینا دوبھر ہو گیا تھا فرعونیوں کا. وہ تباہ ہو گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے، فصلیں برباد ہو گئی، چیزیں سب ختم ہونے لگی، یہاں تک کہ ان کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ وہ لوہے میں بھی اپنا اثر کر جاتے تھے. اس طرح سے ٹڈیوں کا اثر رہا. پھر عاجز آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر گڑ گڑانے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، پھر وہ عذاب ٹل گیا. لیکن جیسے ہی عذاب ٹلا کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی ہماری کچھ شادابیاں باقی ہیں، کھیتیاں درست ہیں. پھر وہ پھر گئے. ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ اناج تو اناج انسان کے بھاؤں کو بھی، بالوں کو بھی وہ متاثر کر دے رہی تھی. اس طرح سے انہوں نے جب تنگ آ گئے تو تنگ آ کر کے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر اسی طرح سے عرض گزار ہوئے. وعدہ کیا کہ ہم دوبارہ اس طرح کی سرکشی نہیں کریں گے. مگر کیا کریں، پھر واپس اپنی ہی روش کی طرف پلٹ گئے. جب پلٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے میڈھک کا عذاب آیا. یہ میڈھک کا عذاب بھی بڑا مشکل تھا، جس نے انہیں تباہ کر دیا، جس سے ان کی آہو زاریاں بلند ہونے لگی. چاروں طرف میڈھک ہی میڈھک دکھائی دینے لگے. چاروں طرف کھانے کے برتن میں، پانی پینے والے برتن میں صرف اور صرف میڈھک چاروں طرف کثیر تعداد میں دکھائی دینے لگے. یہاں تک کہ جب وہ گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے اپنا منہ کھولتے تھے تو اس میں بھی میڈک چھلانگ لگا کر کے منہ کے اندر داخل ہو جاتے تھے. اس کثرت سے میڈک کی تعداد ہو گئی اور وہ پریشان ہو گئے. پھر وعدہ کیا، لیکن وہ صرف وعدہ تھا. جب یہ عذاب ٹلا، ایک ہفتے کا یہ عذاب جب پورا ہوا تو پھر وہ اپنی پرانی روش کی جانب پلٹ گئے. اور اب کیا ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خون کا عذاب آیا. خون کا عذاب کیسا تھا؟ دریائے نیل اور جو بھی گھڑے ہو یا جو بھی برتن ہو، پینے کے پانی جس میں رکھے جاتے تھے، وہ سارا پانی خون میں تبدیل ہو جاتا تھا. وہ پانی نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ سراسر خون ہو جاتا تھا. فرعونی آئے فرعون سے شکایت لے کر کے کہ دیکھیں آپ کہ ہمارا جینا دوبھر ہو گیا ہے، ہم پانی نہیں پی پا رہے ہیں، کس طرح سے اپنی زندگی گزارے. تو فرعون نے کہا کہ موسیٰ نے تمہاری نظر بندی کر دی ہے، وہ ہے پانی لیکن تمہیں دکھ نہیں رہا ہے کہ پانی ہے، بلکہ تمہیں خون دکھ رہا ہے. لوگوں نے عرض کیا فرعون سے، کہنے لگے کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ خون ہی ہے، وہ پانی نہیں ہے، اس میں نظر بندی کی کوئی بات نہیں ہے. پھر جب تباہی ہو گئی، پیاس سے جانے لگی، تو فرعون نے حکم دیا کہ جس برتن سے بنی اسرائیلی پانی بھرتے ہیں اسی برتن سے تم بھی پانی بھرو. لہٰذا اسی برتن سے جس سے بنی اسرائیلی پانی بھرتے تھے وہ بھی بھرنے لگے. لیکن ہوتا یہ تھا کہ جب تک بنی اسرائیلی اس برتن سے پانی بھر رہا ہوتا تھا وہ پانی ہوتا تھا، اور جب فرعونی اس برتن سے پانی اپنے لیے اکٹھا کرنا چاہتا تھا وہ خون میں تبدیل ہو جاتا تھا. چاروں طرف خون ہی خون. یہاں تک کہ جب پیاس سے جانے لگی، جب فرعونیوں کا دل تڑپنے لگا، پیاس سے ان کی سانسیں چیخیں نکل گئیں، پھر کیا تھا، انہوں نے ایک طریقہ اپنایا پیاس بجھانے کا. وہ طریقہ یہ تھا کہ ایک بنی اسرائیل کی خاتون عورت اپنے منہ میں پانی لے کر ایک فرعونی خاتون کے منہ میں کلی کر دے، اسے ڈال دے تاکہ اس سے اس کی پیاس بجھ جائے. لیکن وہاں بھی یہ ماجرا ہوا کہ جب تک بنی اسرائیلی خاتون کے منہ میں وہ پانی تھا، لیکن جیسے ہی اس نے فرعونی خاتون کے منہ میں کلی کیا، وہ پانی نہ رہا بلکہ خون میں تبدیل ہو گیا. اس طرح سے ان کی چیخیں نکل گئی، پریشان ہو گئے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے موسیٰ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ عذاب ٹل جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، لیکن صرف اور صرف وعدہ کیا، پھر وہ پرانی روش کی جانب پلٹ گئے.
ان 5 طرح کے عذاب سے پھر بھی جب یہ قوم نہیں سدھری، جب فرعونی قبطی بدلے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دریائے نیل میں غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ ہے پروردگار عالم کا عذاب۔ جب پروردگار عالم کا عذاب آتا ہے تو ایک ایمان تصدیق والے کو، اللہ رسول والے کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ وہ عبرت کی چیز ہوتی ہے، اپنے اندر بدلاؤ لانے کے لیے وہ چیز اللہ رب العزت